بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسلمان عورتوں کے فقہ مسائل، حضانت کے احکام۔ حضانت کی تعریف چھوٹے بچے کو بلوغت کی عمر کو پہنچنے تک اپنے پاس رکھنا، اس کی پرورش دیکھ بھال کرنا حضانت کہلاتا ہے۔ چھوٹے بچوں کی جسمانی نشوونما اور عقل و دین کے تحفظ کے لیے بے حد ضروری ہے۔ حضانت کس پر واجب ہے؟ حضانت کے حقدار پہلے اس کے ماں باپ ہیں، اگر وہ نہیں موجود ہیں تو اس سے زیادہ قریبی رشتہ دار ہیں، اگر کوئی بھی نہیں ہے تو اس وقت عام مسلمانوں کا فریضہ ہے۔ حضانت میں کس کا حق زیادہ ہے؟ حضانت کی زیادہ حقدار اس کی ماں ہے، کیونکہ اس عمر میں بچہ دوسرے شخص کی بنسبت اپنی ماں کا زیادہ محتاج ہوتا ہے۔ ابو داؤد کی روایت میں ہے کہ ایک عورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئی اور اس نے شکایت کی کہ اس کا شوہر اس کے بچے کو لینا چاہتا ہے، تو آپ نے حکم دیا جب تک تو نکاح نہ کر لے اس کی زیادہ حقدار ہے۔ اگر ماں موجود نہ ہوتی تو نانی کا حقدار ہے، اگر وہ بھی نہیں ہے تو خالہ، اس لیے کہ نانی بھی ماں سمجھی جاتی ہے اور خالہ بھی ماں کے قائم مقام ہے۔ اسی طرح دادی، بہن، پھوپھی بھی حضانت کی حقدار ہو سکتی ہیں، بشرطے کہ مذکورہ افراد نہ ہو۔ حضانت کی مدت، اگر بچہ ہے تو اس کی مدت بلوغت ہے، اور اگر بچی ہے تو اس کی مدت حیض آنے تک ہے۔ اس کے بعد دونوں کو اختیار دیا جائے گا کہ ماں باپ میں سے جس کے پاس رہنا چاہے رہیں۔ اگر دونوں کے پاس رہنا چاہیں تو دونوں کے پاس رہ سکتے ہیں، اور اگر بچے دونوں میں سے کسی کو اختیار نہ کریں اور دونوں لینے کا مطالبہ کرتے ہوں تو ان کے مابین قرآن دازی کی جائے گی۔ حضانت کی اجرت، دودھ پلانے والی عورت کی اجرت اور بچے کا پورا خرچ اس کے باپ پر ہے، البتہ اجرت لیتے وقت باپ کی مالی حالت کی رعایت ضروری ہے۔ اتنا زیادہ نہ مانگ بیٹھے کہ باپ ادا نہ کر سکے، اور اگر نہیں لینا چاہتی ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن لینا اس کا حق ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے۔ ترجمہ: اگر وہ تمہارے لیے دودھ پلاتی ہیں تو انہیں ان کی مزدوری دو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔